الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في تراب لا ساء ما يحكمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج جو ٹاپک لے کے میں بیٹھا ہوا ہوں کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوشخبری دینی چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن دو آیات و بچنات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کی ہے، بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، ان کی جب بیٹیاں پیدا ہوتی، جب ان کو پتہ چلتا کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی، جب ان کو کوئی بتا دیتا کہ خوشخبری دیتا کہ یار تیرے گھر تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ سارا دن غصے کی وجہ سے چھپے رہتے کہ یار بیٹی پیدا ہو گئی ہے، یار بیٹی پیدا ہو گئی ہے، توبہ نعوذ باللہ، اس کو زندہ ترگور کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ سارا دن چھپے رہتے اور پلان بناتے رہتے، پروگرام بناتے رہتے کہ میں اس کو زندہ دفنا دوں گا، زندہ ترگور کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لا ساء ما يحكمون، یہ جو فیصلے کرتے ہیں یہ سب سے برے فیصلے کرتے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت آیا تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے بیٹی کو عزت عطا فرمائی، ماں کو عزت عطا فرمائی، بیوی کو عزت عطا فرمائی، بہن کو عزت عطا فرمائی، کیونکہ جب بیٹی ہوتی ہے وہی بہن بنتی ہے، وہی بیوی بنتی ہے، وہی ماں بنتی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اور سب سے پہلی اولاد بیٹی، جس بندے کی بیٹی پیدا ہوتی ہے اور سب سے پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوتی ہے، حضور نے فرمایا وہ عورت بدبخت نہیں ہے بلکہ وہ عورت خوش بخت ہے، قسمت والی ہے کہ جس کی سب سے پہلی اولاد بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ مرد بھی، وہ باپ بھی بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، اور بیٹی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت قرار دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو برا بلا نہیں کہنا بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے والدین کے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رب تمہارا خوش ہوتا ہے تمہارے اوپر تو تمہارے گھر میں بیماری جو ہے وہ بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو تمہارے گھر میں مہمان بھیج دیتا ہے۔ اور حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ جب ٹرپل مرتبہ، تیسری مرتبہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں نا، کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی صورت میں تمہارے گھر بیٹی پیدا فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بیٹی کا پیدا ہونا رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، برکت ہے، برکت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے نا، بیٹا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کو ماں کے پیٹ کے اندر فرماتا ہے کہ جا دنیا میں تو اپنے باپ کا بازو بن جا۔ بیٹا جب پیدا ہونے لگتا ہے تو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جا تو اپنے باپ کا بازو بن جا۔ اور جب بیٹی پیدا ہونے لگتی ہے، بیٹی ابھی پیدا نہیں ہوئی، ماں کے پیٹ میں تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ بیٹی جا، آج کے بعد میں رب تیرے باپ کا بازو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بیٹی جا، آج کے بعد میں رب تیرے باپ کا بازو ہوں۔ تو بیٹی کے پیدا ہونے پر جب رب انسان کا بازو بن جائے ہے جی، تو پریشانیاں ختم، گھبراہٹیں ختم، بے برکتیاں ختم، ہے جی، بیزتیاں ختم، بھوک فلاس ختم، بس برکت ہی برکت آ گئی نا، رحمت ہی رحمت آ گئی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی دو بیٹیاں ہیں، جس باپ کی دو بیٹیاں ہیں اور اس نے اس کی اچھی پرورش کی اور شادی تک ان کو اچھا نان و نفقہ دیا، اچھا پڑھایا، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھی تعلیم اور تربیت کی دو بیٹیوں کی، کل بروز قیامت میرے ساتھ جنت میں وہ اس طرح جائے گا، حضور نے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، ہم ساری زندگی ہاں جمعے کرتے رہیں، ہم ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کا قرب نہ ملے، اللہ کے نبی کا قرب نہ ملے۔ ہمیں قرب کیسے ملے گا؟ حضور نے فرما دیا جس کی دو بیٹیاں ہیں اور ان کی اچھی تعلیم اور تربیت اس نے کی، تو حضور نے فرمایا بس وہ پریشان ہونا چھوڑ دے، کیوں؟ کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا اور رب کی جنت میں میرے ساتھ اس طرح جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث، آخری حدیث، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہیں اور دو بہنیں ہیں، اب بہن بھی آ گئی، میرے حضور نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہیں اور دو بہنیں ہیں اور وہ دو بیٹیوں کی بھی اچھی پرورش کرتا ہے اور اپنی بہنوں کی بھی اچھی پرورش کرتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جنت واجب فرما دیتا ہے، اس بندے پر
جنت واجب فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، بیٹیوں کا پیدا ہونا یہ جنت واجب ہونے کا سبب ہے، یہ جنت واجب ہونے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، جن جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بیٹیاں ہیں یا جن بھائیوں کی اولاد بیٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بڑا راضی ہو گیا ہے۔ بس اسی رب کی رضا میں راضی رہنا اور بیٹیوں سے پیار کرنا، بیٹیوں کی خدمت کرنا، بیٹیوں کی اچھی تعلیم کرنا، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا، انشاءاللہ العزیز آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کو بھی اپنی اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔